حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام نے تہجد میں مانگا۔ مولا غازی عباس مولا علی کی دعاؤں کا تہجد کی دعاؤں کا صلہ ہے، یعنی کہ وہ علی کہ جس کے حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں، اور وہ کہیں پروردگار ایک ایسا بیٹا دے کہ جو کرب و بلا میں میری نمائندگی کرے۔ اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کر دیا۔ جب عطا کیا تو کہا، علی میں آپ کو عباس دوں گا۔ جیسے ہی آپ کو آغوش میں لیا، غازی نے انگڑائی لی تو مولا نے کہا، حاذا عباسن، یہ عباس ہے۔ حضرت عباس علمدار کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ جو خاندان قمروں کا خاندان ہو، جہاں پر فرد چاند نظر آ رہا ہو، جہاں چاندوں میں چاند ہو، اس چاند کو عباس کہتے ہیں۔ قمر بنی ہاشم کا چاند۔ اللہ نے آپ کو بڑی عظمت عطا کی، باب الحوائج قرار دیا گیا۔ آپ کو امام حسین باب الحسین کے لقب سے بھی پکارا کرتے تھے۔ آپ کی خلقت میں مشیت زہرا کے چھپے ہوئے خزانے ہیں، وہ عباس کے جس کو مانگنے کے لیے دعاؤں کا بطول ہونا ضروری ہے۔ اس شہنشاہ کی ذات کو عباس کہتے ہیں کہ جس کے علم کا پھریرا شفا دیتا ہے۔ آپ اپنی شجاعت، بہادری، حسن و کمال اور دلیری میں باکمال تھے۔ غازی عباس علیہ السلام نے جو صفین کے میدان میں کمالات، شجاعت اور جواہر دکھائے تو سارے لشکر والے حیران تھے۔ حضرت عباس نے جب صفین کی جنگ کے لیے اجازت مانگی تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ خیمے کا پردہ اٹھا، کائنات کی نگاہوں نے علی کے سامنے علی کھڑا دیکھا۔ علی کا امامہ علی کے سر پر، علی کی چادر علی کے کاندھے پر، علی کی تلوار علی کی نیام میں، علی کی نالائن علی کے قدموں میں۔ جبرائیل میکائیل سے کہنے لگے، آج تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بڑا مرشد کون ہے اور چھوٹا مرشد کون۔ مولا علی نے جناب عباس کو اٹھا کر گھوڑے کی زین پر بٹھایا۔ حضرت عباس گھوڑے کی زمین پر آئے۔ عباس گھوڑے سے کلام کرتے ہوئے کہا، آج پہلی بار تجھ پر بیٹھ کر میدان میں جا رہا ہے۔ آج زمانے کو پتہ چلے کہ تیری پشت پر علی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے نے اپنے 2 سوم اٹھائے، پوری طاقت کے ساتھ صفین کی مٹی پر مارے۔ گھوڑے کے سوم سے نکلنے والے ذرے نہ تو ہوا میں رکے اور نہ خلا میں رکے، سیدھا عرش معلیٰ پر جا کر فرشتوں سے کہنے لگے، ہمیں رستہ دو، ہم نے عرش کے سینے پر قدم رکھنا ہے۔ آپ کے گھوڑے کا میدان میں جانا تھا 1.5 لاکھ کا لشکر، جس میں قریب نامی شخص نکلتا ہوا آگے کہنے لگا، آج کون آیا ہے میرے مقابلے پہ؟ انہیں نہیں پتا کہ لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکی۔ انہیں نہیں پتا کہ عرب کے بڑے بڑے کو میری تلوار نے کیسے ہلاک کیا۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ یہ عرب والوں کا دستور تھا کہ لشکر میں پہلے اپنا تعارف کرواتے تھے، پھر پوچھتے تھے کہ تو کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، خاندان کون ہے۔ اس مقابلے پر ہے کہ میں تجھ پر تلوار اٹھاؤں، اس قابل نہ ہوتا تو میدان چھوڑ دیا جاتا کہ تو اس قابل ہی نہیں، تجھ سے کیا جنگ کرنی۔ عرب والے پہلے شجرے دیکھتے تھے اور بندے جنگ سے نہیں ڈرتے تھے۔ 80 جنگوں میں گیا میرا امیر کائنات مولا علی علیہ السلام۔ 80 جنگوں میں بیٹھ کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی نے کہا، سوچ کر آنا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس کے چہرے پر نقاب تھا۔ قریب سامنے آیا، اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں قریب نے کہا، لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکی، میری تلوار نے عرب کے بڑے بڑوں کے جگر کے خون کو چکھا ہے۔ عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کر ڈراتی ہیں۔ اس نے غضبناک تعارف کروایا کہ عباس ڈر جائے گا، عباس کے لیے تعارف ہی کافی ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ قریب کہنے لگا، میرا تعارف تو ہو گیا، تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اتنا کہنا تھا، تیرا نام، جناب عباس فرمانے لگے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، میرا تعارف تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں کرایا جاتا، تیرا نام ہی کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں کیوں بتاؤں تجھے کہ میں کون ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ 1.5 لاکھ میں سے پیچھے سے کسی نے قریب کو کہا، واپس پلٹ آؤ قریب، یہ علی کا بیٹا ہے۔ قریب نے قدم واپسی کو پلٹنے لگے۔ غازی کا گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا، قریب کو کوئی بہانہ نہ ملا تو بھاگنے لگا۔ مولا غازی عباس نے کہا، تو کہتا تھا کہ لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں تیرا رستہ نہیں روک سکی،
عرب کے بڑے بڑے کے جگر کے خون کو تیری تلوار نے چکھا ہے۔ عرب کی مائیں اپنے بچوں کو تو تیرا نام لے کر ڈرایا کرتی ہیں۔ واپس کیوں جا رہے ہو؟ اب یہ کہنا تھا کہ قریب کہنے لگا، نہیں میں تجھ سے نہیں لڑوں گا، تو ابھی چھوٹا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ عباس گھوڑے سے اترا، گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا۔ غازی نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا۔ عباس نے کہا، واپس آ، تجھے نہیں پتہ اللہ نے قرآن میں کافر کہا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے۔